اینڈ امام چینل کے دیکھنے والے تمام دوستوں کو میرا یعنی ایاز حسین کا محبت بھرا سلام۔ میرے پیارے دوستو، آج ہم آپ کو اللہ کے نبی حضرت ادریس علیہ السلام کا ایک روح کو تازہ کرنے والا واقعہ سنانے والے ہیں۔ یہ واقعہ کتاب کمال الدین و تمام النعمہ میں موجود ہے۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی اور آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں گے اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں گے۔ عزیز دوستو، یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت ادریس علیہ السلام کی نبوت کی شروعات ہوئی اور حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ بہت کم لوگ تھے جو اللہ پر ایمان لا چکے تھے، اور وہاں ایک ظالم بادشاہ کی حکومت تھی۔ بادشاہ ایک دن سیر کرنے کے لیے نکلا اور چلتے چلتے ایک ایسی سرزمین سے گزرا جو اپنی مثال آپ تھی اور بہت خوبصورت تھی، اور یہ زمین ایک ایسے شخص کی تھی جو مومن تھا اور اللہ کو ماننے والوں میں سے تھا اور بادشاہ کے دین کا انکار کرنے والوں میں سے تھا، لیکن قتل ہو جانے کے ڈر سے لوگ اپنے مذہب کو چھپائے رکھتے تھے۔ بہرحال بادشاہ کو وہ زمین بہت پسند آئی، اس لیے اس نے اپنے وزیر سے پوچھا کہ یہ زمین کس کی ہے۔ وزیر نے کہا کہ یہ زمین ایک مومن کی ہے جو آپ کے غلاموں میں سے ہے اور وہ آپ کے دین کا انکار کرنے والوں میں سے ہے۔ بادشاہ نے اس زمین کے مالک کو بلوایا اور کہا کہ مجھے تمہاری زمین بہت اچھی لگی ہے، تم مجھے یہ زمین دے دو۔ زمین کے مالک نے کہا کہ میرے گھر والوں کو اس کی آپ سے زیادہ ضرورت ہے اور ہمارا گزر بسر بس اسی زمین سے ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ میں تمہیں اس زمین کی اچھی قیمت ادا کر سکتا ہوں، لیکن زمین کے مالک نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا کہ نہ تو میں یہ زمین آپ کو بخشش کے طور پر دے سکتا ہوں اور نہ ہی میں اسے بیچنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور وہ واپس اپنے محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ بادشاہ کی ایک بیوی تھی جس کی آنکھیں نیلی تھیں اور اس کا تعلق نیلی آنکھوں والے قبیلے سے تھا۔ بادشاہ اپنی بیوی کی عقل اور ذہانت سے بہت زیادہ متاثر تھا، اس لیے جب بھی اسے کوئی بڑا مسئلہ پیش آتا تو وہ اپنی اس نیلی آنکھوں والی بیوی کے ساتھ مشورہ کرتا تھا اور وہ اس کے مسائل کو حل کرتی تھی۔ بادشاہ نے محل پہنچ کر اپنی نیلی آنکھوں والی بیوی کو بلوایا تاکہ اس زمین کے بارے میں مشورہ کر سکے۔ بادشاہ کی بیوی جب دربار میں پہنچی تو اس نے بادشاہ کو بہت پریشان اور غضبناک دیکھا اور پوچھنے لگی کہ آخر ایسا کیا ہو گیا ہے جس نے آپ کو اتنا غضبناک کر دیا ہے۔ بادشاہ نے اپنی بیوی کو زمین اور زمین کے مالک کے بارے میں بتایا اور کہا کہ اس نے مجھے زمین دینے سے انکار کر دیا ہے۔ بادشاہ کی بیوی نے کہا کہ میں ایسے کام کروں گی کہ اس زمین کا مالک بھی قتل ہو جائے گا، زمین بھی آپ کی ملکیت ہو جائے گی اور لوگ آپ کے اس کام کو اچھا کام بھی کہیں گے۔ بادشاہ نے کہا کہ تم یہ کام کیسے کرو گی؟ بادشاہ کی بیوی نے کہا کہ میں اپنے قبیلے ازارقہ، جسے نیلی آنکھوں والا قبیلہ بھی کہا جاتا تھا، کہ کچھ گروہوں کو اس زمین کے مالک کے پاس بھیجوں گی اور اس شخص کو تمہارے پاس دربار میں لا کر اس بات کی گواہی دیں گے وہ لوگ کہ یہ شخص آپ کے دین کو برحق نہیں جانتا اور یہ رافضی ہو چکا ہے۔ اس کے بعد آپ اسے قتل کر دینے کا حکم جاری کریں گے اور اس کے مال پر قبضہ کر لیں گے۔ اس طرح وہ زمین آپ کی ہو جائے گی اور لوگ بھی آپ کو حق پر سمجھیں گے۔ بادشاہ نے کہا کہ فوراً اس کام کو انجام دو۔ نیلی آنکھوں والے قبیلے کے وہ لوگ جو بادشاہ کے دین اور مسلک کو صحیح جانتے تھے، ان کا کام ہی رافضی ہو جانے والے اللہ کے مومن بندوں کو قتل کرنا تھا۔ بادشاہ کی بیوی نے اپنے قبیلے کے صرف ان لوگوں کو ہی اس کام پر لگایا جو بادشاہ کے ہم عقیدہ و مذہب تھے،
اور انہیں سمجھا کر بھیجا کہ تمہیں اس زمین کے مالک کو بادشاہ کے پاس لے جانا ہے اور سب کے سامنے یہ گواہی دینی ہے کہ یہ شخص بادشاہ کے دین سے بیزار ہے اور رافضی ہو چکا ہے۔ نیلی آنکھوں والے قبیلے کے لوگوں نے ایسا ہی کیا اور بادشاہ نے سرِ عام اس شخص کو قتل کروا دیا اور اس کی زمین پر قبضہ کر لیا۔ بادشاہ کے اس عمل سے اللہ پاک غضبناک ہو گیا اور حضرت ادریس علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ وہ اس جابر انسان کے پاس جائیں اور اس کو یہ کہیں کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ کیا تم اتنی بڑی سلطنت پر بھی راضی نہیں ہوئے کہ تم نے میرے اس مومن بندے کو ظلم کر کے قتل کر دیا اور اس کی زمین کو چھین کر اپنی ملکیت بنا لیا اور یوں اس کے بعد اس کے اہل و عیال کو محتاج بنا دیا اور ان کو بھوک اور افلاس میں مبتلا کر دیا۔ مجھے قسم ہے میری عزت کی کہ تجھ سے اس کا انتقام لوں گا اور تیری سلطنت اور بادشاہت کو جلد ہی تجھ سے چھین لوں گا اور تیرے شہر کو تباہ و برباد کر دوں گا اور تیری عزت کو ذلت میں تبدیل کر دوں گا اور تیری عورت کے گوشت کو کتوں کا لقمہ بنا دوں گا کہ تجھے میرے حلم و بردباری نے مغرور کر دیا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اپنے پروردگار کا پیغام لے کر بادشاہ کے دربار میں پہنچے۔ اس وقت بادشاہ کے تمام ساتھی بھی موجود تھے اور حضرت ادریس علیہ السلام نے اسے کہا کہ اے جابر، میں تمہارے لیے اپنے رب کا پیغام لایا ہوں۔ میرا رب تیرے لیے فرماتا ہے کہ کیا تم اتنی بڑی سلطنت پر بھی راضی نہیں ہوئے کہ تم نے میرے اس مومن بندے کو ظلم کر کے قتل کر دیا اور اس کی زمین کو چھین کر اپنی ملکیت بنا لیا اور یوں اس کے بعد اس کے اہل و عیال کو محتاج بنا دیا اور ان کو بھوک اور افلاس میں مبتلا کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے مجھے قسم ہے میری عزت کی کہ تجھ سے اس کا انتقام لوں گا اور تیری سلطنت اور بادشاہت کو جلد ہی تجھ سے چھین لوں گا اور تیرے شہر کو برباد کر دوں گا اور تیری عزت کو ذلت میں تبدیل کر دوں گا اور تیری عورت کے گوشت کو کتوں کا لقمہ بنا دوں گا کہ تجھے میرے حلم و بردباری نے مغرور کر دیا ہے۔ اس جابر بادشاہ کو غصہ آیا اور اس نے حضرت ادریس علیہ السلام سے کہا کہ میرے دربار سے نکل جاؤ اور ایسا کام مت کرو جس کی وجہ سے تمہاری جان ضائع ہو جائے۔ بادشاہ نے اپنی نیلی آنکھوں والی بیوی کو بلایا اور اسے حضرت ادریس علیہ السلام اور اللہ پاک کے بھیجے ہوئے پیغام کے بارے میں بتایا۔ بادشاہ کی بیوی نے کہا کہ تم ڈرو مت، میں اپنے قبیلے کے کچھ جوانوں کو اس کے پاس بھیج کر قتل کروا دوں گی۔ اس طرح حضرت ادریس علیہ السلام اور اس کے خدا کا پیغام اور جو کچھ وہ لے کر آیا ہے سب غلط ثابت ہو جائے گا۔ بادشاہ نے کہا کہ اس کام میں جلدی کرو۔ ادھر حضرت ادریس علیہ السلام اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ بیٹھے تھے جو اسے پسند کرتے تھے اور حضرت ادریس علیہ السلام بھی ان کو پسند کرتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ان لوگوں کو جابر بادشاہ، اس کے ظلم کی حقیقت اور اللہ کے پیغام کے بارے میں بتایا اور یہ بھی بتایا کہ میں اللہ پاک کا پیغام اس جابر حاکم کو دے آیا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ اب آپ کو ہوشیار رہنا چاہیے کیونکہ اب آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ بادشاہ کی بیوی نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو حضرت ادریس علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے بھیجا۔ وہ لوگ اس جگہ پہنچے جہاں حضرت ادریس علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے تھے، لیکن جب وہ پہنچے تو حضرت ادریس علیہ السلام وہاں سے جا چکے تھے اور اس لیے ملکہ کے قبیلے کے نیلی آنکھوں والے لوگ واپس چلے گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھیوں نے ان کے لوگوں کو دیکھ لیا تھا، اس لیے وہ سمجھ گئے کہ یقیناً یہ لوگ اللہ کے نبی حضرت ادریس علیہ السلام کے قتل کے ارادے سے آئے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھی آپ کو ڈھونڈنے لگے اور بالآخر آپ تک پہنچ گئے
اور آگاہ کیا کہ جابر بادشاہ کی بیوی نے اپنے قبیلے کے 40 لوگ آپ کو قتل کرنے کے لیے بھیجے تھے۔ بادشاہ آپ کو مارنا چاہتا ہے، آپ اس بستی سے چلے جائیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام اپنے کچھ اصحاب کے ساتھ اس بستی سے نکل گئے، اور اس رات کو حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے شکایت کی کہ اے میرے اللہ، میں نے تیرا پیغام اس جابر بندے تک پہنچایا اور اس نے مجھے قتل کر دینے کی دھمکی دی، اور اب وہ مجھے مارنا چاہتا ہے۔ اللہ پاک نے حضرت ادریس علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ اے ادریس علیہ السلام، اس ظالم بادشاہ سے دور رہو اور اس بستی سے نکل جاؤ۔ اس جابر حکمران کو میرے سپرد کر دو، مجھے اپنی عزت کی قسم میں اپنا فیصلہ اس پر ضرور جاری کروں گا اور تمہارے دیے ہوئے پیغام کو سچ ثابت کر کے دکھاؤں گا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اس وقت اپنے پروردگار سے کہا کہ اے میرے رب، میری ایک حاجت ہے۔ اللہ پاک نے کہا کہ مانگو، میں عطا کروں گا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا، میرا سوال یہ ہے کہ اس بستی اور اس کے پاس جو کچھ ہے، ان سب چیزوں پر اس وقت تک برسات نہ ہو جب تک میں تجھ سے بارش کے لیے دعا نہ کروں۔ اللہ پاک نے فرمایا، اے ادریس، اس صورت میں یہ بستی تباہ و برباد ہو جائے گی اور اس میں رہنے والے تمام لوگ مصیبت کا شکار ہو جائیں گے اور ان پر بھوک طاری ہو جائے گی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ چاہے اس بستی میں رہنے والے لوگ مفلسی اور بھوک کا شکار ہو جائیں، میں پھر بھی تجھ سے یہی سوال کرتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا، میں نے عطا کر دیا ہے، اور میں اس بستی اور اس کے ارد گرد تب تک آسمان سے بارش نہ کروں گا کہ جب تک تم مجھ سے سوال نہ کرو، بے شک میں اپنے وعدے کا پکا ہوں۔ اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو، جن کی تعداد 20 تھی، سے فرمایا، مومنین، اس بستی سے نکل جاؤ اور کسی اور بستی میں جا کر رہو۔ میں نے اپنے پروردگار سے بارش کے نہ برسنے کی دعا کی ہے، اور جب تک میں دعا نہیں کروں گا، اللہ اس بستی اور اس کے آس پاس بارش نہ برسائے گا۔ تمام مومن لوگ دوسری بستیوں میں چلے گئے اور یہ بات پھیل گئی کہ اس بستی پر اب بارش نہیں ہوگی، کیونکہ حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا ہے۔ ادھر حضرت ادریس علیہ السلام ایک بلند پہاڑ کی غار میں چلے گئے۔ اللہ پاک نے حضرت ادریس علیہ السلام کے لیے ایک فرشتے کو مامور کیا جو ہر شام کو ان کے لیے پہاڑ کی غار میں کھانا لے کر جاتا تھا۔ دن کو حضرت ادریس علیہ السلام روزہ رکھتے تھے اور شام کو فرشتہ کھانا لے آتا تھا۔ ادھر اللہ پاک نے اس جابر بادشاہ سے اس کی سلطنت چھین لی اور اس کو قتل کروا دیا، اور اس کے شہر کو تباہ و برباد کر دیا، اور اس کی نیلی آنکھوں والی بیوی کا گوشت کتوں کو کھلا دیا، کیونکہ اللہ پاک اپنے مومن بندے کے قتل ہو جانے کی وجہ سے بادشاہ پر غضبناک تھا۔ پھر کچھ عرصے بعد اس شہر میں ایک اور جابر اور فاسق حکمران ظاہر ہوا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے اس بستی کو چھوڑ کر جانے کے بعد لوگوں نے 20 سال اس حالت میں گزارے کہ آسمان سے ایک قطرہ بھی برسات نہ ہوئی، اور وہ شدید سختی اور بھوک میں مبتلا ہو گئے۔ آخر ان سب نے مل کر یہ جانا کہ ہم پر یہ سختی حضرت ادریس علیہ السلام کی اس دعا کا نتیجہ ہے جو اس نے اپنے پروردگار سے مانگی، اور اللہ نے ہمیں برسات سے محروم کر دیا۔ اس وقت حضرت ادریس علیہ السلام غائب ہیں اور ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہے، اور جب تک وہ اللہ سے سوال نہیں کرے گا تب تک بارش نہیں ہوگی۔ ان تمام لوگوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اس کی بارگاہ میں روئیں، فریاد کریں، تاکہ وہ ہم پر رحم کرے اور ہمارے شہر اور ارد گرد کی بستیوں پر اپنی رحمت کی بارش کرے۔ پھر وہ سب لوگ خاکستروں پر کھڑے ہوئے، سخت اور تکلیف دینے والے کپڑے پہنے، اپنے سروں میں خاک ڈالی
اور روتے گڑگڑاتے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرنے لگے۔ ادھر پاک پروردگار نے حضرت ادریس علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ اے ادریس، تمہاری بستی کے لوگ رونے اور میری بارگاہ میں استغفار اور فریاد کرنے لگے ہیں، اور میں اللہ رحمان و رحیم ہوں، توبہ قبول کرتا ہوں اور گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ میں نے ان پر رحم کیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ان کے بارش کے سوال کو پورا کروں، لیکن تمہارا کیا ہوا سوال بیچ میں حائل ہو رہا ہے کہ جب تک تم خود مجھ سے سوال نہ کرو گے میں اس بستی پر بارش نہ کروں گا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے ادریس، مجھ سے سوال کرو تاکہ ان کی فریاد رسی کروں اور آسمان سے بارش برساؤں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے پروردگار، میں تجھ سے بارش کا سوال نہیں کروں گا۔ اللہ پاک نے فرمایا، کیا تم نے مجھ سے سوال نہیں کیا تھا، اور کیا میں نے تمہیں عطا نہیں کیا تھا؟ اب میں کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے سوال کرو اور تم لبیک نہیں کہہ رہے۔ لیکن حضرت ادریس علیہ السلام نے عرض کی، میرے رب، میں تجھ سے بارش کا سوال نہیں کروں گا۔ بس اللہ پاک نے اس فرشتے کو حکم کیا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے لیے کھانا مت لے جاؤ، اور اس طرح فرشتے نے غار میں کھانا لے کر جانا بند کر دیا۔ اس شام کو جب حضرت ادریس علیہ السلام کو فرشتہ کھانا دینے نہیں آیا تو آپ نے صبر کیا۔ جب دوسرے دن بھی کھانا نہیں آیا تو آپ کی بھوک شدید ہو گئی اور غمزدہ ہو گئے۔ تیسرے دن بھی جب کھانا نہ آیا تو بھوک اور غم کی شدت کی وجہ سے اللہ کو پکارا اور کہا کہ اے میرے پروردگار، کیا تو نے میری روح اور جان قبض کرنے سے پہلے ہی میرا رزق بند کر دیا ہے؟ اللہ پاک نے وحی نازل کی کہ اے ادریس علیہ السلام، میں نے صرف 3 دن تمہارا رزق بند کیا تو غم نے تمہیں گھیر لیا اور تم صبر نہ کر سکے اور بھوک کے مارے مجھے پکارنے لگے، لیکن تمہاری بستی کے لوگوں کے بارے میں تمہیں خیال ہی نہیں آیا کہ 20 سال سے وہ لوگ بھوک اور شدت سے دوچار ہیں۔ پھر میں نے تم سے ان کی تکلیف اور بھوک کے بارے میں اور ان کی توبہ کے بارے میں بیان کیا اور تم سے کہا کہ مجھ سے سوال کرو تاکہ ان پر آسمان سے بارش برساؤں، لیکن اس معاملے میں تم نے مجھ سے سوال کرنے میں کنجوسی کی اور میں نے بھوک دے کر آپ کی تادیب کی اور تمہارا صبر ختم ہو گیا۔ اب تم اس غار سے نیچے اترو اور اپنے لیے خود رزق تلاش کرو۔ حضرت ادریس علیہ السلام غار سے اترے اور ایک بستی میں کھانے کی تلاش میں گئے۔ جب اس بستی میں داخل ہوئے تو ایک گھر سے دھواں اٹھتا ہوا نظر آیا اور آپ اس گھر کی طرف چلے گئے۔ وہ گھر ایک بوڑھی عورت کا تھا جو توے پر 2 روٹیاں پکا رہی تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ اے عورت، مجھے روٹی کھلاؤ کیونکہ میں بھوک کے مارے بے حال ہو چکا ہوں۔ اس عورت نے کہا کہ اے بندہ خدا، بد دعا نے ہمارے پاس اتنی گنجائش بھی نہیں چھوڑی کہ ہم کسی اور کو کھانا کھلا سکیں۔ اور وہ عورت قسم کھا کر کہنے لگی کہ ہمارے پاس ان 2 روٹیوں کے سوا اور کچھ بھی نہیں، بستی کے دوسرے گھروں میں جا کر اپنے لیے کھانا تلاش کرو۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اتنا کھلا دو کہ میں اپنی جگہ سے اٹھ سکوں اور کہیں اور جا کر اپنے لیے کھانا تلاش کروں۔ اس عورت نے کہا کہ اگر میں اپنے حصے کی 1 روٹی تمہیں کھلا دوں گی تو میں مر جاؤں گی، اور دوسری روٹی میرے بیٹے کے لیے ہے، اگر تمہیں کھلا دوں گی تو میرا بیٹا مر جائے گا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ تمہارا بیٹا چھوٹا ہے، آدھی روٹی اس کے لیے کافی ہوگی اور آدھی روٹی سے میں بھی زندہ رہ جاؤں گا، اس طرح ہم دونوں کا کام ہو جائے گا۔ اس عورت نے اپنے حصے کی روٹی کھا لی اور باقی 1 روٹی کا آدھا حضرت ادریس علیہ السلام کو دے دیا۔
جب اس عورت کے بیٹے نے دیکھا کہ اس کے حصے کی آدھی روٹی حضرت ادریس علیہ السلام کھا رہے ہیں تو اتنا رنجیدہ ہوا کہ مر گیا۔ وہ بوڑھی عورت کہنے لگی کہ اے بندے خدا، تمہاری وجہ سے میرا بیٹا مر گیا۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ ڈرو مت، میں اللہ کے حکم سے اسے زندہ کر دوں گا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اس مرے ہوئے لڑکے کو دونوں شانوں سے پکڑا اور کہا، اے وہ روح جو اس بچے کے جسم سے نکل چکی ہے، اللہ کے حکم سے اس بدن میں واپس آؤ۔ میں ادریس اللہ کا پیغمبر ہوں۔ بس اللہ پاک کے حکم سے وہ بچہ زندہ ہو گیا۔ جب اس عورت نے آپ کو کہتے ہوئے سنا کہ میں ادریس ہوں، اور اس کے بعد اپنے مرے ہوئے بیٹے کو دوبارہ زندہ دیکھا، تو کہنے لگی کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ ادریس پیغمبر ہیں، اور چیختی ہوئی گلیوں میں کہنے لگی کہ بشارت سن لو، ادریس علیہ السلام تمہاری بستی میں داخل ہو چکے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہاں سے چلتے ہوئے اس شہر تک پہنچے جہاں 20 سال پہلے جابر بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ اب انہیں اس شہر کی جگہ ایک ٹیلہ دکھائی دے رہا تھا، کیونکہ اللہ اس شہر کو برباد کر چکا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں آس پاس کے لوگ حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس جمع ہو گئے اور کہنے لگے کہ اے ادریس علیہ السلام، ان 20 سالوں میں آپ کو ہم پر رحم نہیں آیا۔ اس دوران ہم شدید بھوک اور تکلیف کی حالت سے دوچار رہے۔ اب اللہ سے دعا کریں کہ آسمان سے ہمارے لیے بارش کر دے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا، نہیں، اس وقت تک دعا نہیں کروں گا جب تک تم سب اور تمہارا جابر حکمران ننگے پاؤں آ کر بارش کے لیے سوال نہیں کرتے۔ جابر حکمران تک یہ بات پہنچ گئی۔ اس نے اپنے 40 لوگوں کو بھیجا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو لے آؤ اور میرے سامنے پیش کرو۔ وہ 40 لوگ جب آپ کے پاس آئے تو آپ نے ان پر نفرین کی اور بد دعا کی، اور اللہ نے ان 40 لوگوں کو موت دے دی۔ یہ بات ظالم جابر حکمران تک پہنچی تو اس نے 500 لوگوں کو بھیجا کہ جائیں اور ادریس علیہ السلام کو لے آئیں۔ وہ 500 آدمی بھی پہنچ گئے اور حضرت ادریس علیہ السلام سے کہا کہ ہم آپ کو لینے آئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ پہلے اپنے ساتھیوں کی حالت کو تو دیکھ لو جو موت کی آغوش میں ہیں۔ ان 500 آدمیوں نے کہا کہ پہلے آپ نے ہمیں 20 سال تک بھوک سے مارا اور اب ہمارے لیے بد دعا کرنا چاہتے ہیں، کیا آپ کے پاس رحم نہیں ہے؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، جب تک تمہارا جابر و فاسق حاکم اور تمام لوگ ننگے پاؤں آ کر مجھ سے برسات کے لیے سوال نہیں کریں گے، بارش نہیں ہوگی، اور نہ ہی میں تمہارے حکمران کے پاس جاؤں گا۔ وہ 500 لوگ حکمران کے پاس واپس گئے اور جو کچھ حضرت ادریس علیہ السلام سے سنا وہ بیان کر دیا، اور مطالبہ کرنے لگے کہ وہ ان کے ساتھ ننگے پاؤں ادریس علیہ السلام کے پاس چلے، اور حاکم بھی مان گیا۔ بالآخر حکمران اور باقی سارے لوگ ننگے پاؤں حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس چل کر گئے، اس حال میں کہ ان کی گردنیں جھکی ہوئی تھیں، اور سوال کرنے لگے کہ اپنے پروردگار سے بارش کے لیے دعا کریں۔ بس حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور سوال کیا کہ اے میرے پروردگار، اس بستی اور اس کے اطراف پر آسمان سے بارش برسا۔ اتنے میں بادل چھا گئے اور بجلی کڑکنے لگی اور زور کی بارش ہوئی، اتنی بارش کہ وہ لوگ ڈرنے لگے کہ کہیں غرق نہ ہو جائیں۔ اتنی جلدی اور اتنی بارش ہوئی کہ جب وہ اپنے گھروں کو واپس جا رہے تھے تو برسات کے پانی سے گزرتے ہوئے انہیں ڈر لگ رہا تھا۔